اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام وإنی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ عزیزان گرامی قدر، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا مشہور و معروف خطبہ جس کے اوپر مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بہت سارے پیغامات، دستورات اور ایسے دستور اور ایسے پیغامات جس سے انسان کی زندگی باشرف، با کمال اور باعزت ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سے ایک پیغام یہ دیا تھا کہ سن 61 ہجری کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تھا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا۔ ایک مومن کا وظیفہ یہ ہے کہ ان حالات میں وہ اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کرے، اور فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا یہ اعلان ہے وَإِنِّي لَمْ أَرَ الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا۔ میں تو موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، اور ان ظالموں کے زیر اثر زندگی گزارنا رنج و الم، درد و کرب اور ننگ و عار کی زندگی سمجھتا ہوں۔ اس مولا علیہ السلام کے اس پیغام کے بعد امام علیہ السلام کے سامنے موجود اصحاب میں سے زہیر ابن قین کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس کا رد عمل پیش کیا جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم 1400 سال سے تاریخ کربلا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اسے اپنے لیے اسوہ بنا لیں اور اپنی زندگیوں میں اس کی کوئی رمق ایجاد کر سکیں۔ زہیر ابن قین کھڑے ہو جاتے ہیں، فقام زہیر ابن القین یا ابن رسول اللہ لقد سمعنا ہداک اللہ یا ابن رسول اللہ مقالتک لو کانت الدنیا لنا باقیتا وکننا فیہا مخلدین لآثرنا النہوض معک علی الاقامت فیہا۔ زہیر ابن قین یہ اعلان کرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، ہم نے آپ کی گفتگو کو سنا، اب ہمارا بھی اعلان سنیے کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے، تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنے کو ترجیح دیتے۔ اس دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، اس کو بھی ہم اس بات پر ترجیح دیتے کہ آپ کے ساتھ قیام کریں، اور اس ہمیشہ کی زندگی کو ہم قبول نہ کرتے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیتے آپ کے ساتھ، آپ کے رکاب میں، آپ کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ اپنے تمام آوان و انصار کے ساتھ سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ ابھی تو نہ یہ زندگی ہمیشہ کی ہے اور نہ یہ دنیا ہمیشہ باقی ہے۔ جس وقت زہیر ابن قین یہ خطاب کر رہے ہیں، اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 کے آس پاس بتائی جاتی ہے، اگرچہ تاریخ میں معین نہیں ہے ان کی عمر، لیکن 60 سال کے آس پاس ان کی عمر کا اندازہ ہے۔ اور اس عمر میں آنے کے بعد زہیر ابن قین یہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی زندگی اور یہ جو دنیا فانی ہے، اس کی قربانی آپ کے ساتھ قیام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں ذرا 2 لمحے ہم رک کے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ زہیر ابن قین معصوم نہیں ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زہیر ابن قین وہ شخص ہیں جو جب مکے میں تھے تو حسینی نہیں تھے، اس سے پہلے کی زندگی ان کی حسینیت والی زندگی نہیں ہے، وہ مسلک کی اعتبار سے عثمان کی طرف رجحان رکھتے تھے اور حسینی نہیں تھے، لیکن درمیان کربلا میں ضرورت کے مقام پر جب امام علیہ السلام کے ساتھ ان کا سامنا ہوا، اس سے پہلے یہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے سلسلے میں ذرا
کتراتے تھے، گھبراتے تھے اور اس جگہ قیام کرتے ہی نہیں تھے جہاں پر امام حسین علیہ السلام قیام کرتے تھے، لیکن ایک مقام پر ایسا ہوا کہ ان کو لاچار امام علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی وادی میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ تو وہاں پر امام علیہ السلام نے اپنا قاصد جب ان کے پاس بھیجا کہ آپ ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے آ جائیں، یہ ایسی خبر تھی زہیر ابن قین کے لیے، یہ ایسا پیغام تھا جو انتہائی غیر معمولی اور غیر متوقع تھا۔ زہیر ابن قین کے ساتھ جو سفر کر رہا تھا ایک شخص، بنی فزارہ کا ایک شخص ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ خبر پہنچی تو ہم کھانا کھا رہے تھے، ہمارے ہاتھوں سے لقمے چھوٹ گئے، سناٹا چھا گیا، وحشت اور خوف کی ایک فضا طاری ہو گئی، سب خاموش ہو گئے اور حیران و پریشان ہو گئے۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کچھ لمحات گزرے تھے۔ زہیر ابن قین کی زوجہ جو ان کے ساتھ تھی سفر میں، دلہم جس کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے زہیر ابن قین کو غیرت دلا دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرزند رسول مجھے بلاتے تو میں ضرور جاتی اور فرزند رسول کی بات سنتی۔ زہیر، یہ کیا قیامت ہے کہ رسول خدا کا فرزند آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ اس قدر خاموشی اور پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ آپ جائیے اور فرزند رسول خدا کی بات سنیے اور واپس آ جائیے۔ عزیزان گرامی قدر، دلچسپ بات یہ ہے کہ زہیر ابن قین وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد جب واپس پلٹے ہیں تو انتہائی مسرور، شادماں اور خوشحال، ہنستے مسکراتے ہوئے خیمہ گاہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلا اعلان یہ کرتے ہیں کہ خیموں کو اکھاڑا جائے، فرزند رسول کے خیموں کے سامنے ہمارا خیمہ بھی نصب کیا جائے۔ اور انتہائی تاریخ کی حیرت انگیز بات انہوں نے یہ کی، اپنے زوجہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج آپ کو طلاق دے دیا ہے، آپ چلی جائیں، میں فرزند رسول کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور کربلا میں کھل کر امام علیہ السلام کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے رکاوٹ کا اندیشہ ہے، لہٰذا میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ اس طلاق کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بنو امیہ آپ کو مجھ سے جو نسبت ہے اس وجہ سے آپ کو بھی کوئی اذیت نہ پہنچے، لہٰذا میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم 1400 سال سے جو تاریخ کربلا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، انہی چیزوں کے لیے ہے کہ زہیر ابن قین جب میدان کربلا میں آنے سے پہلے طریق کربلا میں اپنی زوجہ کو طلاق دے رہے ہیں۔ زہیر ابن قین کی عمر 60 کے قریب ہے، مالدار ترین آدمی ہیں، اپنے عشیرے کا سردار ہے، دنیا کے مال و متاع میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بنی امیہ کی طرف میلان رکھنے کی وجہ سے مستقبل میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عہدہ ہے، مقام ہے، منصب ہے، دولت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، پورا لشکر ان کے ساتھ تھا، پورے مال و اسباب ان کے ساتھ تھے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، تمام چیزوں کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنی زوجہ کو بھی عشق حسین میں اور فرزند رسول کی نصرت کے لیے اس کو بھی طلاق دے دیتا ہے، اور زوجہ بھی اس کمال پر فائز تھی جس نے خود زہیر ابن قین کو متحرک کیا تھا، اسے ابارنے میں، اسے ہمت دینے میں اس کا کردار تھا۔ انہوں نے کہا یا زہیر، یا کیا قیامت ہے، میں نے ہی تمہیں فرزند رسول کے پاس بھیجا اور مجھے ہی طلاق دے رہے ہیں۔ تو زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ میں اس لیے طلاق دے رہا ہوں، یہ محبت کی طلاق ہے، یہ عشق کی طلاق ہے۔ یعنی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ طلاق کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں نفرت و بغض و عناد آ جاتا تو جدائی ہوتی، لیکن یہ وہ طلاق ہے تاریخ بشریت میں جو محبت کی انتہا اور رسول خدا کی عشق میں زہیر جان قربان کرنا چاہ رہا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، اور بیوی طلاق اس عنوان سے قبول کر رہی ہے تاکہ اس کا شوہر جائے اور میدان کارزار میں کھل کر اپنے جنگی جوہر کو دکھائے۔ عزیزان گرامی، یہ اسوہ ہیں زہیر ابن قین اور بقیہ اصحاب جن کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، کہ ان سے کا تذکرہ کرنے کا مقصد و ہدف یہی ہے کہ ان کی زندگیوں سے تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی ان کی زندگیوں کو ایک رمق اپنے اندر ایجاد کریں، تو اس کربلا کا تذکرہ جو ہمیشہ کرتے ہیں اس کے ثمرات اور فیوزات سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔